نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رواه الترمذي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. قابل احترام حاضرین جمعہ اور معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عز و شان، جاہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے ایک مسلمان کو اپنی اسلامی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ایک مومن کو اپنی مومنانہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، ہم میں سے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ شروع ہوئی ہے یہ نئے سال کی تاریخ ہے، لیکن ہمارے اسلاف اس کے خلاف بولتے تھے، اور ہمارے دور میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، اب یہ ہماری نئی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے اسلاف ایک دن گزرنے سے، ایک ہفتہ گزرنے سے، اپنی زندگی کا ایک مہینہ گزر جانے سے،
اپنی زندگی کا 1 سال گزر جانے سے کیا کہتے تھے؟ وہ اپنی زندگی کے اس گزر جانے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ ناداں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہم کیا ہے، ہمارا 1 سال گزار کر موت کے قریب ہوئے ہیں۔ موت کب آئے گی کسے پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا 1 سال گزر گیا اور ہم اپنے موت کے 1 سال قریب آ گئے، اپنی قیامت کے 1 سال قریب آ گئے، اور اپنی زندگی کا 1 سال ہمارا ختم ہوا ہے۔ یہ سوچ کر اگر آدمی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بہتر بنتی ہے۔ تو چنانچہ میں نے سورہ حشر کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کسی اور کا ذکر نہیں، یہاں سوچنا چاہیے، صرف ایمان والوں کا ذکر کیا۔ ایمان والوں کو کہا گیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنے والے لوگوں، قیامت کے دن پر یقین کرنے والے لوگوں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا تیار کر کے آگے بھیجا ہے، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، کتنی بہترین آیت ہے قرآن مجید کی، آپ پڑھ کر دیکھیں، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کسی اور آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ایمان والوں کو، وہاں پر تقوی کا ذکر کیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یہاں اس آیت میں خاص طور سے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے، حقیقی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی حقیقی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے اس کے لیے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، اپنی زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی اس سے باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون۔ پھر نصیحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں کیا کیا؟ ان کو ان کے نفس سے بھلا دیا، ان کے نفس میں کیا ہے، ان کو غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا، ان دونوں آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب تم اپنی زندگی میں دیکھو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس راستے پر جا رہے ہو، اور سن لو، یاد رکھ لو کہ جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت کا راستہ الگ ہے، جہنم کا راستہ الگ ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور نتیجہ، جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی روشنی میں سب سے پہلا ذکر نفس کے بارے میں ذکر کیا۔ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بیان فرمایا کہ نفس یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نفس کے تعلق سے کہا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نفس کی قسم کھاتے ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی زندگی میں،
سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر نفس کی قسم کیوں کھائی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، قسم ہے اس ذات کی جس کو اس نے بنایا ہے، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے نفس کی طرف سب سے پہلے برائیوں کو الہام کیا ہے۔ نفس سب سے زیادہ کیا ہے؟ برائی کی طرف رجحان ہوتا ہے، اس کا مائل کیا ہے؟ یعنی برائی کی طرف ہوتا ہے۔ وَتَقْوَاهَا، اور بعد میں تقوی کا ذکر کیا۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی نفس کا ذکر فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اپنے نفس سے بیزار ہوں، میں اپنے نفس سے بیزار ہوں، اس لیے کہ نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو کیا ہے؟ نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، آدمی برائی سے ہر ہمیشہ خوش ہوتا ہے، ہر ہمیشہ خوش ہوتا ہے۔ اس کا نفس کیا ہے؟ برائی سے خوش ہوتا ہے۔ اچھی بات بتاؤ، پابندی کی بات بتاؤ، کسی عمل کی بات بتاؤ، اس کا نفس کیا ہے؟ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بہت کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بدعتی آدمی ہے، بہت سالوں سے کیا ہے؟ بدعت کا کام کرتے آ رہا ہے، اور اس نے اپنے باپ داداؤں کو بھی دیکھا ہے کہ وہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ جب اس کے سامنے صحیح بات آتی ہے تو وہ بدعت چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ، یعنی ہم نے اسی طریقے سے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ نہیں مانے گا، اس لیے کہ وہ برائی ہے، اسے اچھائی دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر، لیکن صحیح بات اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے اور اسے وہ اخذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس لیے میں اپنے نفس سے بیزار ہوں، اس لیے کہ میرا نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر دے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتا دے۔ نفس پر قابو پانا، اپنے نفس پر قابو پانا اور اس سے مقابلہ کر کر اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کے دور میں، آج کے اس فتنہ پرور دور میں کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر ہم تلوار کے ساتھ کسی یعنی کافر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا ہے؟ یہاں پر ارادہ کرو میں اپنے نفس سے جہاد کروں گا، یہ سب سے کٹھن مقابلہ ہوگا تمہارے زندگی کا۔ نفس سے مقابلہ کریں اگر آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ لیے تو آپ سب سے بڑے بہادر ہیں اپنی زندگی کے، اور آپ سب سے بڑے غالب آدمی ہیں۔ چیلنج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے، آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، 19واں پارہ سورہ فرقان کی آیت ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اتنی بہترین آیت آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کا مطلب سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنی نفس کی بات مانتا ہے، جو کچھ نفس بولتا ہے اس پر عمل کرتا ہے؟ کیا خیال ہے ایسے آدمی کے بارے میں؟ کیا آپ ایسے آدمی پر نگران ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ پاکیزہ زندگی، اس دور میں دعوت دین چل رہا تھا، توحید کی دعوت دی جا رہی تھی، اور کیا ہے؟ کلمے کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ایسے آدمی پر نگران ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جو اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، ایسے آدمی کا کوئی نگران نہیں ہو سکتا، میں بولنے والا بھی نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا نگران کون ہے؟ ایسے آدمی کا نگران کون ہے؟ ایسے نفس کا نگران کون ہے؟ خود آدمی ہی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ خود نفس کی قسم کھا لی اور کہا کہ سب سے پہلے ہم نے نفس کے اوپر برائی کا سب سے زیادہ کیا ہے رجحان رکھا ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انسان ہونے کے ناطے کیا کر سکتے ہیں؟ آدمی بچنے کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سارے آسان راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے خیال میں کیا ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو انسان کو زندگی دی ہے اور موت بھی دی ہے وہ آزمائش کے لیے دی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، امتحان لیں تمہارا. تم کہاں تک اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہو، کہاں تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہو. ہم تمہارا امتحان لینے کے لیے سب سے زیادہ تمہارے نفس کو برائی کی طرف رجحان کیے. تمہیں بچنا چاہیے اس سے. تو چنانچہ اہل علم نے بتایا کہ ہر ہمیشہ نفس کیا ہے اچھائی کا بھی حکم نہیں دیتا، ہر ہمیشہ کیا ہے نفس برائی کا بھی حکم نہیں دیتا. انسان کو کیا ہے نفس اس کا دل ہمیشہ کیا ہے اچھائی کا بھی حکم نہیں دیتا، برائی کا بھی حکم نہیں دیتا. جب کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے تو وہاں پر ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والا وہاں پر رک کر اس عمل کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے ناراض ہو جائے گا. تو اس سے آدمی وہ رک جاتا ہے. ایک مومن بندہ کیا ہے اس برے کام سے رک جاتا ہے اور اس برے کام کو چھوڑ دیتا ہے. اور اگر وہ اچھا عمل ہے تو وہ کیا ہے کرتا ہے. تو یہاں پر ہمارے سوال کا جواب مل گیا. تو ہم اپنے نفس کے خود ذمہ دار ہیں. ہم اپنے نفس کے خود ذمہ دار ہیں. ہماری یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارا بولنا، تمہارے اوپر اثر ہونا اس بات کا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی اتنی ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کے خود ذمہ دار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فذکر انما انت مذکر. آپ نصیحت کرو. آپ کیا ہے نصیحت کرو. آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. لست علیہم بمسیطر. آپ کیا ہے کسی پر نگران نہیں ہیں، کسی پر نگران نہیں ہیں. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام آیتیں آپ پر نازل ہوتی تھیں، آپ سمجھتے تھے. اس کے باوجود بھی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے تعلق سے اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں، وہ اپنے نفس کو سدھار لیں اور جنت کے راستے پر چلنے لگ جائیں. اتنی کوشش کرتے تھے، اتنے پریشان رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کی پریشانی کو دیکھ کر، آپ کی کیا ہے تڑپ کو دیکھ کر کہا ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اپنے نفس کو اتنا آپ پریشان ہو جائیں گے ان لوگوں کے پیچھے تو آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے. تو بھی کیا ہے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس زمانے میں آیتیں نازل ہوتی تھی، اس زمانے کی بات ہے. لیکن ہم اس زمانے میں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے. میں نے یہ تمام آیتیں کیا ہے نفس کے تعلق سے بیان فرما دی. آپ پر کوئی نگران نہیں ہے. آپ اپنے ذمہ دار ہیں، خود نگران ہیں اپنے آپ کے. سمجھنا چاہیے اس کی. تو چنانچہ نفس امارہ یہ کیا ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا جو نفس بتایا گیا، علامہ ابن قیم نے کہا کہ نفس لوامہ. جب نفس امارہ کیا ہے برائی کے کرنے کی طرف نفس انسان کو ابھارتا ہے تو یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے اسے روکتا ہے کہ دیکھو تم رک جاؤ، یہ برا کام ہے. ملامت کرتا ہے. اور ملامت کرنے کی دو باتیں بتائی گئی. ایک تو عمل کرنے کے بعد بھی ملامت کرتا ہے اور عمل کرنے سے پہلے بھی ملامت کرتا ہے. عمل کرنے سے پہلے بھی ملامت کرتا ہے کہ دیکھو تم جو کام کرنے جا رہے ہو برا کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، تم رک جاؤ. ملامت کرتا ہے. اور کسی عمل کرنے کے بعد بھی ملامت کرتا ہے کہ
اتنا بڑا کام، اتنا برا کام تم نے کر دیا، اس کی بڑی سزا تمہیں ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا، آگ کا عذاب ہوگا، ملامت کرے گا نفس۔ تو چنانچہ اگر آدمی اس نفس کو اختیار کر لے اور اپنا سفر جاری رکھے تو اس کے بعد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس نفس کا، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی زندگی اسے عطا کی ہے اور جو پریشانیاں ہیں اس پر صبر کرتے ہوئے، جو نعمتیں اسے ملی ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہوئے، ان تمام نعمتوں سے کیا ہے، ان تمام انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے اور یہ نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نتیجہ، نفس جب کیا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی راضی ہو جاتا ہے، جیسی بھی زندگی اسے ملی ہو اس سے وہ راضی ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، تو ایسا آدمی نفس مطمئنہ والا بن جاتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے تعلق سے اس کا انجام بتایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے تعلق سے حکم دیتا ہے کہ تم میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں گے۔ ہم اپنے نفس کو کیا ہے، نفس امارہ کو نفس ملامت کے ساتھ، ملامت کرنے والے نفس کے ساتھ کیا ہے، گزارتے ہوئے کیا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ تک لے جائیں گے۔ تو یہ ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے۔ تو یہ نفس کی حقیقت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کا محاسبہ کیسے کریں گے، ہم اپنے نفس کو کہاں تک، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں لگائے ہوئے ہیں، کہاں تک ہم اس کی بات مانتے ہوئے اسے غلط راستے پر لے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہر ہمیشہ کیا ہے، اس کا محاسبہ لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ایک سال گزر گیا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں اس حساب سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ محاسبہ نفس کے تعلق سے اہل علم نے ایک بہترین بات بتائی کہ محاسبہ نفس اگر ہمیں لینا ہے، نفس کا حساب لینا ہے، تو ایسے لیں کہ ایک تاجر جیسے لیتا ہے۔ ایک تاجر کیا ہے، شام جیسے ہی ہوتی ہے تو اپنی دکان کا حساب لیتا ہے کہ میں نے آج کی تجارت میں کیسے اپنا کاروبار کیا ہے، کیا میرے کاروبار میں مجھے گھاٹا ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، کہاں تک مجھے نفع ملا ہے، کہاں تک مجھے فائدہ ہوا ہے، یہ ہر رات کیا ہے تاجر دیکھتا ہے۔ ویسے ہی کیا ہے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا بھی حساب لینا چاہیے۔ ہاں، میں نے آج کیا ہے مکمل نمازیں پڑھی ہیں، کون سی، کتنی نمازیں کیا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہیں، کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، یہ نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ تو چنانچہ ایک سال ہم سے گزر گیا، ہم نے کتنے کام کیے ہیں، اس کے اندر کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، یہ نفس ہمارا محاسبہ ضروری ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ ضروری ہے ہمیں، تبھی چل کر کیا ہے اپنی زندگی میں آگے ہم کیسے کرنا، کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے کیا ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے، یہ کیا ہے فہرست ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ خود بخود کیا ہے اپنے نفس کو کیسے لے جانا چاہیے آگے، یہ ساری فہرست کیا ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم نے انہی تین چیزوں کو، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کا ذکر کرتے ہوئے جب سوال کیا ان کے شاگردوں نے کہ ایک ہی نفس ہے یا تین نفس ہیں، الگ الگ تین نفس ہیں، تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ نہیں، نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کی حالتیں تین ہیں۔ یہ تین حالتیں ہیں، انسان ان تین حالتوں سے گزرتا ہے اور اس کا انجام نفس مطمئنہ ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، ایک مومن کو خاص کر، ایک مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، اسے کیا ہے نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، دنیا دار کبھی نہیں سوچتا، دیندار آدمی ہی سوچتا ہے کہ میں اپنے نفس کو کیسے اپنے قابو میں رکھوں۔
دنیا دار کبھی نہیں سوچتا، اس لیے کہ وہ دنیا پرست ہے. تو یہ ایک ہی نفس ہے لیکن اس کی حالتیں تین ہیں. تو چنانچہ الگ الگ حالات بیان کرتے ہوئے اور اس کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقل مند آدمی کے تعلق سے کہا کہ الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی جب یہ قرآن مجید کی آیات، یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد، نفس کے بارے میں اس کے سامنے یہ تمام چیزیں آ جانے کے بعد، کیا ایک عقل مند آدمی کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ عقل مند آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا اس نے اپنے یعنی حقیقی زندگی کے لیے کتنا آگے بھیجا ہے اور کتنا نہیں. جب اس کے ذہن میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے بعد وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرنے لگ جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ عقل مند آدمی ہے. اب ہم کیا ہے سوچیں، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر سوچیں کہ ہم عقل مند آدمی ہیں یا بے وقوف ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھیں. اللہ کے رسول نے واضح طور پر بیان فرما دیا عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ہر دن کرتا ہے، ہر ہفتہ کرتا ہے، ہر مہینے کرتا ہے، ہر سال میں کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد جو زندگی حقیقی اسے ملنے والی ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہی نصیحت کرتے تھے، دیکھو جب تمہیں صبح مل جائے، صبح کا سورج دیکھنا نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام تمہیں مل جائے تو صبح کا سورج دیکھنے کا انتظار مت کرو. کبھی بھی تمہیں موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے بعد تم چلے جاؤ گے، اکیلے چلے جاؤ گے، تمہیں اکیلا کیا ہے حساب دینا ہوگا، اکیلا حساب دینا ہوگا. تو چنانچہ اس حساب کے تعلق سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے ہر آدمی اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے، اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہے. کسی اور کو مت دیکھیں میرے بھائیوں. شیطان بھی کیا ہے ہمارے پیچھے لگ کر ہمیں بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. دیکھتا ہے ایک آدمی کیا ہے اپنا کاروبار کر رہا ہے دکان کے اندر، اس کے سامنے ایک اور مسلمان آدمی کا کاروبار چل رہا ہے، اس کا بھی دکان چل رہا ہے. اذان ہوئی، دونوں نے اذان کی آواز سنی. اب اس کے بعد کیا ہے یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کے نفس میں اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، دیکھو تمہارے سامنے والے دکان کے اندر وہ بھی مسلمان ہے، وہ نماز نہیں جا رہا، تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ بھی تو کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی تو دنیا دار ہے، تم بھی کیا ہے، کیا کس کے لیے کما رہے ہو؟ تم کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہو، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے، تم بھی کماؤ، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں فرصت مل گئی اس کے بعد دیکھیں گے. آدمی ویسے ہی کیا ہے اس کی بات مان کر، اپنے نفس کی بات مان کر، شیطان کی بات مان کر رک جاتا ہے. وہاں پر آدمی کیا ہے اپنا نفس کا پجاری بن گیا اور پھر کیا اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے اسے دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ جب جاتا ہے نماز کے لیے جائے تو آپ کیا ہے نماز اسے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں. غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے. کسی کو دیکھ کر کیا ہے آپ اپنے آپ کو نگران نہ بنائیں، کسی کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار نہ بنائیں، آپ اپنے خود کے ذمہ دار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا کر نہیں لائے گا، وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے اعمال کو وہ خود کیا ہے اپنے ساتھ لے کر آئے گا. خود اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اسے اکیلے کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. کوئی اور آ کر کیا ہے ساتھ نہیں دے گا وہاں پر. ہم کیا ہے یہاں دنیا میں کمانے میں مصروف تھے اولاد کے لیے، لیکن وہاں پر اولاد بھی کام نہیں آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ دیکھو تم خود اپنے ذمہ دار ہو. تم وہاں پر یہاں اپنے اولاد کے لیے کماتے کماتے اپنی پوری زندگی کیا ہے یعنی دنیا دار بن کر گزار دیے، لیکن دینداری کا ایک عمل بھی نہیں کیا، مومنانہ زندگی گزاری ہی نہیں. اب یہاں پر آ کر کیا ہے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہو. یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا اس دن،
اس دن کیا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی اپنی ماں سے دیکھ کر بھاگے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو، ہر نفس کو کیا ہے اس دن اپنی اپنی فکر لائق ہوگی۔ یہاں تک کہ انبیاء اکرام کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر نبی کی زبان پر یہی رہے گا، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، سلمنی، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ہر نبی کی زبان پر یہی رہے گا۔ ذرا سوچ سکتے ہیں، ہر آدمی خود کا ذمہ دار ہے۔ کسی کو دیکھ کر کیا ہے اپنے آپ کو ذمہ دار مت بناؤ، کسی کو دیکھ کر کیا ہے اپنے آپ کو نگران مت بناؤ، اور کسی عالم کو دیکھ کر بھی یہ نہ کہو کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور 8 سال پڑھ کر آیا، وہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نہیں، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ اس کا دامن پکڑ کر نہیں جائیں گے جنت کے اندر، یہ لکھ کر رکھیں۔ آپ اس کا جبہ پکڑ کر کیا ہے جنت میں نہیں جائیں گے، آپ اپنا خود حساب دے کر جائیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، قیامت تک کے لیے، ہر آنے والے کے لیے بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا، فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنے والے بنا کر آپ کو بھیج دیا گیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ کسی پر نگران نہیں ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے ہے، ہر بولنے والے کے لیے ہے وہ بات، ہر پیغام پہنچانے والے کے لیے ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کتنی واضح آیتیں ہیں۔ میں نگران نہیں بن سکتا، اور اتنا میں آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے نفس کے بارے میں بیان کر دیا ہے، نفس کے بارے میں بیان کر دیا، اور میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا۔ میں آپ پر نگران نہیں ہوں میرے بھائیوں، میں آپ پر نگران نہیں ہوں۔ آپ خود اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ آپ اپنے نفس کو خود سدھاریں گے، آپ اپنے نفس کو کیا ہے خود قابو میں رکھیں گے، کنٹرول میں رکھیں گے، آپ ہی کا کام ہے۔ میں یہاں پر چلا کر چلا جاؤں گا، میرا کام ہے، میرا کام کیا ہے پہنچانا ہے، آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، اور توفیق مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ آپ کا کام ہے، اور توفیق دینا اس پروردگار کا کام۔ وعلینا الحساب، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمانے میں کہہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، انک لا تہدی من احببت، میں تمام سے، آپ تمام سے میں محبت کرتا ہوں، اور مجھے خواہش ہے کہ آپ پابند ہو جائیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں آدھا گھنٹہ اتنی تیاری کر کے آ کر آپ کے سامنے بیان کیا، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ پر میری بات کیا ہے اثر کرے، آپ کیا ہے ذمہ دار بن جائیں، آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خواہش ہے، کیا منشا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب کیا ہے آپ کو ساتھ دیے، بچپن سے لے کر کیا ہے موت تک ساتھ دیے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ ایمان لے آئے، خواہش تھی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ میرا اتنا ساتھ دیے میرے چاچا، بچپن سے لے کر اب موت کی گھڑیاں گن رہے ہیں، ایسی حالت میں آپ سرہانے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ سرہانے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، تڑپ ہے، اتنی مدد کی میرے چچا نے، اسلام قبول نہیں کیے، تڑپ تھی اور رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ قیامت تک آنے والے ہر بیان کرنے والے کے لیے ہے۔ آپ جسے پسند کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کے دل پر اثر انداز کرانا، کسی بات کا اثر انداز ہونا اس کے دل پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، میں بھی چھین نہیں سکتا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھینے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اتنا چلا کر کیا ہے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ مجھے بھی یہی حکم ہے، میں بھی کیا ہے اتنا زور زار کیا ہے چیخ کر کے آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، میں تو
اصلاح کرنے آیا ہوں، اصلاح کرنے آیا ہوں، تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں، تمہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرے اندر جتنی چیخنے کی طاقت ہے چیخ چیخ کر میں آپ کی اصلاح کرتا رہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق کا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری، تمہیں توفیق کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو چنانچہ نفس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ اسے کنٹرول میں رکھیں گے۔ نفس امارہ ہمیشہ کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے، نفس کیا ہے؟ ہمیشہ برائی کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے کنٹرول میں رکھیں۔ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں ایک برائی کا کام کر رہا ہوں، اچھائی کا کام کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، یہ تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے اندر۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، تو وہی آدمی کامیاب آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے۔ ورنہ اپنے نفس کی بات ماننے والا نفس کا پجاری ہے، نفس کی پوجا کرنے والا ہے، اور ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ورب حليم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأكبر